إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب النکاح۔ ہمارا باب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، جو شخص جماع پر قادر ہو وہ نکاح کرے، نکاح کرنے سے اس کی آنکھ نیچی اور شرمگاہ زنا سے بچی رہے گی، اور جو شخص کو عورت کی خواہش نہ ہو کیا وہ بھی نکاح کر سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد زیادہ ازواج کے مقاصد کیا تھے وہ بھی ہم جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، باب ہے ہمارا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، من استطاع منکم الباءۃ، جو شخص جماع پر قادر ہو، فلیتزوج، تو وہ نکاح کر لے، فإنہ اعد للبصر، نکاح کرنے سے اس کی آنکھ نیچی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرم گاہ زنا سے بچے گی، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، تو جس شخص کو عورت کی خواہش نہ ہو کیا وہ بھی نکاح کر سکتا ہے؟ تو ہم اس باب کی حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 ہے اس باب کی، پہلی حدیث نہیں، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا الباءۃ، جو ہائی لائٹ بھی ہوا ہے، الباءۃ جماع، اس کا مطلب ہوتا ہے جماع کرنا الباءۃ کا۔ اور دوسرا لفظ ہے، آپ دیکھیں، عربہ، تو عربہ جو ہے شادی کی خواہش ہے، تو الباءۃ جو کہتے ہیں جسمانی طاقت کو اور مالی طاقت کو، الباتا جمع، اور الباتا جسمانی طاقت کو بھی کہتے ہیں، مالی طاقت کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو شخص جسمانی طاقت رکھتا ہو، مالی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل یتزوج، تو وہ کیا کرے، وہ نکاح کر لے۔ تو الباتا فل یتزوج، بس اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ تو الباتا جسمانی طاقت، تو جسمانی طاقت میں ازدواجی حقوق ادا کرنے کی استطاعت اور شہوت استطاعت ہو، وہ ازدواجی زندگی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اور وہ اور عورت کی خواہش بھی، شہوت بھی رکھتا ہو، اور مالی طاقت میں بیوی کا نان نفقہ اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو چاہیے وہ روزی کماتا ہو، کوئی جاب ہو، کوئی بزنس ہو، تو اس کا نان نفقہ اٹھانے کی مانیٹری وائز فائنینشلی بھی استطاعت رکھتا ہو۔ اگر مال ابھی پاس نہ ہو لیکن امید رکھتا ہو کہ وہ کما لے گا، ٹھیک ہے، صلاحیت ہے کمانے کی، تو وہ بھی نکاح کر لے۔ قوام کی حیثیت سے بیوی کو ہر طرح کا تحفظ دینے کی بھی قوت رکھتا ہو، ہر طرح کی سیکیورٹی، تو وہ اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ تو یہ الباءۃ کے معنی تھے جو ہم نے پڑھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں جو شخص جماع کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ اور کیا ایسا شخص بھی نکاح کر سکتا ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی جسے عورت کی خواہش نہ ہو، تو کیا وہ شخص بھی نکاح کر سکتا ہے؟ تو جو ہے ایسا شخص جو عورت کی شہوت نہ رکھتا ہو یا بیماری ہو تو وہ نکاح نہ کرے، ورنہ عورت پہ ظلم ہے۔ اب دو مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کے نفس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک تو ہوتا ہے شخص جس کی شادی کی شدید خواہش ہوتی ہے، صبر نہیں کر سکتا، تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو وہ شادی کر لے۔ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے شادی کی خواہش نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اور جو ہے شادی کی جو شدید خواہش رکھتا ہے تو
اور صبر نہیں کر سکتا، حرام میں جا پڑنے کا خطرہ ہے، اور اس کو یہ تو وہ نکاح کر لے، اور چاہے تاکہ وہ بامقصد زندگی گزار سکے۔ تو یہ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے اہل کو ہی نکاح کرنا چاہیے، یعنی جس شخص میں نکاح کی ذمہ داری ادا کرنے کی ہمت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، جسے نکاح کی ضرورت نہ ہو اسے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے اگر نان نفقہ دے سکتا ہے، اس کے اندر خواہش نکاح کی ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جو خواہش ہی نہیں رکھتا تو وہ نکاح نہ کرے۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ بچے نہیں پیدا کر سکتی، شوہر کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، یا اتنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی نکاح نہیں کرتی تو وہ نہ کرے۔ اور تو اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یا وہ مرد بھی جو ہے نان نفقہ نہیں اٹھا سکتا، ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، تو وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون جان بوجھ کر نکاح کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کون واقعی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو انسان واقعی مجبور بھی ہوتا ہے۔ تو عنوان کے دونوں اجزاء کو ان حدیث سے ثابت کیا گیا ہے، ان حدیثوں سے۔ اب اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ بیوی پر شوہر کے کیا حق ہیں۔ تو جب آپ سس نے بتایا تو کہنے لگی میں یہ حق ادا نہیں کر سکتی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے نکاح، یعنی ان لڑکیوں کے، ان عورتوں کے نکاح ان کی اجازت سے ہی کیا کرو، یعنی لڑکیوں کی شادی زبردستی نہ کرو، ان کی اجازت لے کے کیا کرو۔ تو دین میں کوئی زور زبری نہیں ہے، بعض لوگ واقعی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اہل نہیں ہوتے، شادی نہیں کر پاتے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 3۔ حدثنا عمر ابن حفص حدثنا ابی حدثنا عامش قال حدثنی ابراہیم عن القمۃ قال كنت مع عبد اللہ فلقیہ عثمان بمنی۔ اب اس میں جو ہے علقمہ بیان کرتے ہیں، علقمہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا تو انہوں نے پھر آگے پڑھایا بھی، آگے علم کو بانٹا بھی۔ تو علقمہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں۔ تو علقمہ کہتے ہیں قالا، فرمایا، کنتا مع عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، میں کنتو مع عبداللہ، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تھا۔ فلقیہ عثمان بمنی، تو حضرت عثمان منا میں ملے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان ان سے منا میں ملے۔ فقالا، تو کہنے لگے حضرت عثمان، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن۔ تو یہ جو ہے کس کی کنیت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے۔ ان علی الیک حاجتن، کہ مجھے کوئی حاجت ہے، یعنی مجھ کو تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ فخلیا، پھر دونوں میں کچھ تخلیہ ہوا، یعنی کہ وہ تخلیے میں، اکیلے میں، پرائیویسی میں بات کرنے لگے۔ فقال عثمان، تو حضرت عثمان نے کہا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود، حل لک یا ابا عبد الرحمن فی ان نزوجک بکرن، کہ انہوں نے کہا عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ تم کو خواہش ہے میں ایک کنواری لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں، ان کہ نزوجک، میں تمہارا نکاح کر دوں، بکرن، کنواری لڑکی سے تمہارا نکاح کر لوں۔ تو ذکرک ما کنت تعہد، تو تم کو جوانی یاد آ جائے، تو ذکرک
تم کو یاد آ جائے، ما کنتا تہدا، کہ جو جو تو تمہاری جوانی تھی وہ تم کو یاد آ جائے۔ فلما را عبداللہ ان لیس لہ حاجتن، ٹھیک ہے، الی ھذا اشارہ، جب عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا یہی مطلب تھا اور کوئی راز کی بات نہیں کرنی تھی، تو الی ھذا اشارہ، تو اشارے سے مجھے بلایا۔ کس کو بلایا؟ عبداللہ ابن مسعود نے علقمہ کو اشارہ کر کے اپنے شاگرد کو، فقال، تو یا علقمہ، کہنے لگے، اے علقمہ، فانتبہت الیہ، کہنے لگے، تو اشارہ کر کے بلایا علقمہ، اور کہنے لگے کہ کہنے لگے علقمہ، میں ان کے پاس گیا تو حضرت عثمان کہہ رہے تھے، فانتبہت الیہ، میں ان کے پاس گیا، وہو یقول، تو وہ حضرت عثمان کہہ رہے تھے، اما لئن قلت ذالک، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں خواہ مخواہ نکاح کروں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم نہیں دیا گیا تھا، لقد قال لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا، یا معاشر الشباب، معاشرہ گروہ، الشباب جوانوں کے، فرمایا اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو، الباءۃ جماع کی، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ومن لم یستطع فعلیہ، ومن لم، اور جو کوئی نہ یستطع، استطاعت رکھتا ہو، فعلیہ، اس پر، یعنی جمع کس پر؟ نکاح پر، اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جمع، تو وہ کیا کرے؟ بالصوم، تو جو کوئی جمع پر قادر ہو تو نکاح کر لے، اور جو جمع پر قادر نہ ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو کیا کرے؟ روزہ اس کو تو مگر شہوت ہوتی ہو اور وہ روزے رکھے، روزہ اس کو خسی بنا دے گا، اس کی شہوت کو توڑ دے، فَإِنَّهُ لہو وجاء، کہ وہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا، وجا کہتے ہیں شہوت کو، تو وہ روزے رکھے، جو استطاعت رکھتا ہو وہ روزے رکھے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو جماع کی، تو وہ نکاح نہ کرے، اور کیا کرے کہ روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ دلیل دی ہے کہ جو شخص عورتوں پر قادر نہ ہو سکے اس کو نکاح نہ کرنا چاہیے، اور بعضوں نے ایسی حالت میں بھی نکاح جائز رکھا ہے اگر عورت راضی ہو۔ تو حافظ نے کہا، جس شخص کو غلبہ شہوت ہو اور وہ عورت کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، زنا میں پڑ جانے سے ڈرے، تو اس کے لیے نکاح کر لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز آپ سے فرمایا، اور شہوت کے باوجود بھی وہ ابھی فائنینشلی اس قابل نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے شہوت کو توڑ ڈالے گا، وجاؤن یعنی شہوت کو توڑ ڈالنا۔ تو اب یہاں قصہ یوں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، عبداللہ ابن مسعود کی جو ہے خستہ حالی کو دیکھا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح کے حالات میں، اتنی خستہ حالی ہے عبداللہ ابن مسعود کی، تو اس طرح کے حالات میں ہیں کہ انہیں شادی کر لینی چاہیے، اور کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تاکہ ان کی خستہ حالی دور ہو جائے۔ تو انہوں نے پیشکش کی کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے علمی مشاغل کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، حالانکہ، اور یہ ایک جائز ریزن تھا عبداللہ ابن مسعود کا، تو ان کے اپنے مشاغل تھے، اور ان کا جو ہے اپنی دلچسپیاں تھی، علمی شوق تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ورنہ ایک عام انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں میری شادی کر دو، تو اس سے جواز نکلتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کی شادی نہیں ہوئی، امام بخاری نے شادی نہیں کی، کچھ لوگوں کی زندگی کے کچھ کام اور اتنی مشغولیات ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ اس کام میں بہت ہی مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں امام بخاری نے پوری ایک کتاب لکھ دی نا جو ہم پڑھیں، صحیح بخاری،
تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود ایک عالم صاحب بھی تھے، اور تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہلے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو تخلیہ میں بلایا، پرائیویٹلی بلایا کہ تم شادی کر لو، ان کی خستہ حالی دیکھی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے، مطلب تو شادی کو کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگرد علقمہ سے کہا کہ تم شادی کر لو، اور یہ یہ حدیث جو ہے اسی لیے روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کرتا تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم تو ہر وقت اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم تو سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہو، تم ہم حرام کام کر رہے ہو، تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہوت کو، روزہ جو ہے شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ وجا کا لفظی معنی ہوتا ہے خسی ہو جانا۔ اسلام میں خسی ہونے کی اجازت نہیں دی، روزے رکھنے کا حکم دیا جو شہوت کو توڑتا بھی ہے۔ اور یہاں جو ہے ایک آدھ روزہ رکھنے کی بات نہیں ہے اس حدیث سے، اس سے مسلسل روزہ رکھنا مراد ہے، کہ اس سے مسلسل روزہ رکھنا ہے، تاکہ جو ہے خواہش ہوتی ہے، شہوت جو ہوتی ہے تو وہ اس کو توڑ دے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے نکاح کی پیشکش کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اپنی علمی مشاغل کی وجہ سے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے جو ہے علمی مشاغل میں یا حدیث وغیرہ میں مصروف تھے۔ تو نکاح کرنے کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ نکاح کرنے کے اہل کو ہی نکاح کرنا چاہیے۔ جس شخص میں نکاح کی ذمہ داری پوری کرنے کی ہمت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور لڑکیوں کی شادی ہم نے حدیث بھی دیکھی، ان کی اجازت سے کرنی چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو شادی کی استطاعت نہ ہو، یعنی وہ ابھی جو ہے خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا تو وہ مسلسل روزے رکھے، جو کہ وجا ہے شہوت کو توڑ دے گی۔ اب ہم چونکہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث روایت کی ہے، تو ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک تعارف دیکھ لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا۔ تو اب آپ دیکھیں، الباۃ جمع، عربہ شادی کی خواہش، وجاؤن خسی ہونا، تو خسی ہونا منع ہے، یعنی کوئی ایسا علاج کرنا کہ وہ بچے نہ پیدا کر سکیں وہ منع ہے، لیکن اس سے روزہ رکھنا مراد ہے، ٹھیک ہے، وجاؤن یعنی کہ وہ شہوت کو روزہ توڑ دے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک تعارف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، آپ سابقون الاول میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں ابتدائے دعوتی کے دوران قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اچھا، اسکرین رک گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے؟ اسکرین آپ لوگوں کو رکا؟ ہاں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، آپ سابقون الاول میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں ابتدائے دعوتی کے دوران قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کا نسب الحدلی ہے۔ آپ نے غزوہ بدر، احد، خندق، بیت الردوان اور دیگر لڑائیوں میں شرکت کی۔ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں جب آپ نے اسلام کا اظہار نہایت مشکل تھا، آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر با آواز بلند تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آغاز اسلام سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خدمت سے وابستہ ہو گئے تھے، اور سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بظاہر چھوٹی مگر بنیادی اور اہم خدمات بجا لایا کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، وضو اور غسل کے لیے پانی کا ہر وقت مہیا کرنا، بیٹھنے کے لیے بچھونے اور آرام کے لیے بستر کا انتظام کرتے تھے، وقت پر بیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھالتے تھے۔ اسی بنا پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب السواک، صاحب الوسادہ اور صاحب النالین کے القاب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ صاحب السواک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیتے تھے، صاحب الوسادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ وغیرہ دیتے تھے، صاحب النالین آپ کے جوتے وغیرہ سنبھالتے تھے۔ اس لیے سبحان اللہ آپ کو 3 القاب دیے گئے، صاحب السواک، صاحب الوسادہ اور صاحب النالین۔
حافظ اور علماء صحابہ میں سے تھے، انہوں نے قرآن کی 70 صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سیکھیں، سبحان اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ ان صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ فقہ یعنی قرآن کی سمجھ بوجھ سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسعود کے ساتھ رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ بہت نحیف جسم کے مالک تھے، خاص کر ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پیلو کے درخت پر چڑھ کر اس کی مسواک اتارنے کو کہا۔ تیز ہوا سے ان کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا۔ ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر لوگوں کی بے اختیار ہنسی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، حالانکہ قیامت کے روز میزان اعمال میں کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سن 32 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور البقیع میں دفن ہے۔ یہاں پہ جنت البقیع لکھا ہوا ہے، تو کسی بھی قبرستان کو جو ہے جنت نہیں کہتے ہیں، جو ہے اس کو مقبرہ البقیع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم فکس کر دیں گے۔ چلیں اب ہم ایک اور دوسرا باب شروع کرتے ہیں، اگلا باب، ٹھیک ہے۔ حدیث کا باب نمبر 3 ہے ہمارا، باب من لم یستطع الباتا، باب جو شخص خانہ داری کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی عورت پر قادر نہ ہو یا محتاج ہو لیکن شہوت رکھتا ہو، وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ باب شروع کرتے ہیں۔ جی حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنی غمارۃ عن عبد الرحمن بن یزید۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کون؟ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے والد نے کہا، ہم سے آمش نے کہا، مجھ سے عمارہ بن عمیر نے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے انہوں نے کہا کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا، اور جو ہے قالا تو وہ کہنے لگے دخلت ما علقمۃ والاسودی علی عبداللہ، کہنے لگے ہم جو جوان اعظم کی خدمت میں تھے، فقال عبداللہ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ نے کہا کہ ہم جوان اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، شبابن کا مطلب ہے جوان، لا نجدو شیئن، اور ہم کچھ بھی نہیں پاتے تھے، ہمارے پاس کچھ مقدور نہ تھا جو شادی کر سکتے۔ فقال لنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فقال لنا کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاشر الشبابی، اے جوانوں کے گروہ، تو کہا کہ یعنی کہ وہ ہم کوئی لا نجد شیئن، یعنی کہ جو ہم کوئی عورت کا نہیں پاتے تھے، وہاں پہ کوئی عورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، صحبت اور خانہ داری کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معاشر شبابی، اے گروہ نوجوانے کے گروہ، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، کہ تم جو کوئی استطاعت رکھتا ہو جماع کی تو وہ کیا کہے؟ وہ نکاح کر لے۔ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ وہ نکاح جو ہے نگاہ خوب نیچی رکھنے والی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کو خوب بچانے والی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ روزہ جو ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، نکاح جو ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہو فعلیہ نکاح کی، تو بالصوم، تو وہ روزہ رکھے۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، تو وہ کیا ہوگا کہ نگاہ کو بہت زیادہ نیچے رکھنے والی ہے، اور وہ حسن للفرج، اور شرمگاہ کو کی خوب حفاظت کرنے والی ہے نکاح۔
ولم یستطع علیہ، تو جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کی الصوم میں، تو وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، روزہ اس کو شہوت کو توڑ دے گا، اس کی شہوت کو، اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا۔ تو اب میں دوبارہ سے پورا ترجمہ کرتی ہوں۔ باب، جو شخص خانہ داری کی طاقت نہ رکھتا ہو، عورت پر قادر نہ ہو سکے یا محتاج ہو لیکن شہوت رکھتا ہو، روزے رکھے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ ابن وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا، وہ کہنے لگے کہ ہم جوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، مگر ہم کو کچھ مقدور نہ تھا جو شادی کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا، جوانوں، جو کوئی تم میں عورت کا مقدور رکھتا ہو صحبت اور خانہ داری کا خرچہ وغیرہ کا، وہ تو نکاح کر لے، نکاح سے نگاہ خوب نیچی اور شرمگاہ خوب بچی رہے گی۔ اور جو شخص یہ مقدور نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، روزہ اس کو نامرد بنا دے گا، یعنی خواہشات نفسی کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ وجا کیا کرے گا کہ اس کی خواہش نفسی کو چھوڑ دے گا۔ تو الباء کا جو یہاں پہ لفظ ہے نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہو، شادی کے لوازمات پورے کر سکتا ہو، نکاح کے سے متعلق معاملات طے کر سکتا ہو، تو کیا کرے کہ وہ حدیث کا وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ اور جو یہ ساری جو ہے لوازمات نہیں پورے کر سکتا، نکاح کے استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ روزہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، نظر کو نیچے رکھنے والا عمل ہے۔ نکاح کے تقاضوں میں دو بڑی چیزیں شامل ہیں: بیوی کا نفقہ پورا کرنا، اس کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو جو نوجوان نکاح کی استطاعت یعنی مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہو، اسے نکاح کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور شہوت کو توڑنے کے لیے غیر فطری طریقے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے علاج کیا جا سکتا ہے، کوئی دوا، غذا وغیرہ، لیکن خصی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آگے جو ہے حدیث بھی آئے گی خصی ہونے کے مطابق، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسی دوائیاں کھانے سے جن سے شہوت ختم ہو جائے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اور جو ہے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ روزہ خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ اور پھر روزے کا اس لیے حکم دیا کہ روزہ عبادت بھی ہے، دل، نظر، سب کا روزہ ہے، تو حفاظت بھی ہو جائے گی، روزہ حفاظت بھی ہے اور شہوت کو توڑ بھی دے گا۔ اور دوسری شادی کے متعلق بھی آگے ہم پڑھیں گے، دوسری شادی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اب ہم نکاح کے فوائد دیکھتے ہیں۔ نکاح کے یہ فائدے ہیں کہ نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، اور جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نکاح باعث سکون ہے، باعث جمال ہے، ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے، نکاح نصف ایمان ہے، آپ کو پتہ ہے نا، حدیث بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باب کثرت النساء، دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ باب کثرت النسائی، باب کئی جوڑویں رکھ سکتا ہے، جوڑویں یعنی کہ کئی بیویاں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیک وقت کئی بیویاں رکھنے کے بارے میں، کہ اگر انصاف کر سکے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن یوسف اخبرنی عطاء، ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، ان کو ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو عطا دین ابی ربا نے خبر دی، ہاں، حضرنا مع ابن عباس جنازتا میمونتا بصرف، کہ انہوں نے خبر دی کہ ہم صرف میں جو ایک مقام ہے مکہ سے 12 میل پر ام المومنون میمونہ کے جنازے میں تھے، ٹھیک ہے۔ کہاں تھے؟ ابن عباس کے ساتھ جنازہ تھا، میمونہ رضی اللہ عنہا جو آپ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے جنازے میں تھے۔ اور کس مقام پہ تھے؟ بصرف، صرف کا مقام تھا۔ تو صرف کا مقام جو ہے مکہ سے 12 میل پر ہے۔ تو ام المومنین کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ شریک تھے، اور یہ جو تھیں وہ ابن عباس کی خالہ تھیں، ٹھیک ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ ابن عباس کی خالہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ اور یہ وہ مقام ہے جو وہاں پہ یہ ام المیمونہ مدفن بھی ہے، وہاں پہ دفن بھی ہیں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں
کہ حاضی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی بیوی ہیں۔ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، جب تم جنازہ اٹھاؤ ان کا، نعش کہتے ہیں جنازے کو، ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ فلا تزازعوها، تو ادب کرو، اس کو ہلاؤ جلاؤ نہیں، ولا تزلزلوها، تو تزلزلوها، اور یہ ہے کہ اس کو ہلاؤ نہیں، اس کو جھٹکا نہ دو، اور آہستہ چلو، وَارْفُقُوا، اور آہستہ چلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی نعش ہے، جنازہ ہے، تو اس کو آہستہ اٹھاؤ، اس کو آہستہ رکھو اور آہستہ چلو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادب کرو، اس کو ہلاؤ جلا نہیں اور آہستہ لے کر چلو۔ فَإِنَّهُ كَانَ عِندَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تسن، اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں، کس کی؟ ام المومن، یہ جو تھی ہماری میمونہ رضی اللہ عنہ، امت کی مائیں ہیں نا ساری بیویاں، تو ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ تسن، تسن کہتے ہیں 9 کو، واحد اتنے ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ، 9 کو کہتے ہیں۔ تو کانا یقسم بثمان ولا یقسم لواحدۃ، کانا یقسم لثمان ولا یقسم لواحدۃ، ان میں 8 کی باری تو مقرر تھی، ٹھیک ہے، آپ سے نے کانا یقسم لثمان، ثمانیہ کہتے ہیں 8 کو، تو 8 کی باری آپ نے مقرر کی تھی، ولا یقسم لواحدۃ، مگر آپ نے ایک کی باری مقرر نہیں کی تھی، یعنی آپ نے تمام بیویوں کے پاس باری باری ہر رات جاتے تھے، لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی باری مقرر نہیں کی تھی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 ام المومنین سودا بنت زماں، ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر، ام المومنین حفصہ بنت عمر، ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ام المومنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ، ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی 9 ازواج میں سے 8 ازواج کے لیے باری مقرر فرمائی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ نے خود اپنی خوشی سے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق ہم حدیث بھی دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی باری دے دی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے سودا بنت زماں رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں، اس جیسی بن جاؤں۔ ایک ایسی خاتون، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری بھی ان کو دے دی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو، ایک ایسی خاتون کی نسبت جن میں کچھ گرم مزاجی بھی تھی۔ کہا جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2 دن دیتے، ایک عائشہ رضی اللہ کا اپنا دن اور جو ان کی باری ہوتی تھی عائشہ کی، اور ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا دن۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی کتنی قربانی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کر فرماتی ہے کہ زماں رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ، کہ میں کہتی کہ کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے سودا بنت زماں رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں، اس جیسی بن جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم حدیث نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ، ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ
वसल्लम अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यतूफु अला निसाई फी लैलतिन वाहिदतिन। हज़रत वसल्लम अपनी सब बीवियों के पास एक ही रात में हो आते थे। ठीक है, अन्नन नबी वसल्लम काना यतूफु अला निसाई, आप वसल्लम अपनी बीवियों के पास हो आते थे फी लैलतिन वाहिदतिन, लैलतिन रात को कहते, वाहिदतिन एक ही रात में हो आते थे अपनी तमाम बीवियों के पास। वलहु तिस्उ निस्वतुन, और आपकी 9 बीवियां थी। वक़ाल अली खलीफतुन, और मुझसे खलीफा बिन खयात ने कहा, हदसना यजीद इब्न ज़ुरैन हदसना सईदुन अन कतादता अन्ना अनसन हदसहुम अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमसे यजीद बिन ज़ुरै ने बयान किया, हमसे सईद ने, उन्होंने कतादा से, उनसे हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर यही हदीस बयान की। ये दूसरा चेन ऑफ नरेशन है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि आयत नंबर अच्छा, इमाम बुखारी ने इन हदीस में आपकी 9 अज़वाज मुताहरात का जिक्र साबित किया है, जिनमें सिर्फ सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा बाकी सबके लिए बारी मुकर्रर थी। आपकी इतनी बीवियां रखना सिर्फ आपके लिए खास था, लेकिन आम मर्दों के लिए 4 बीवियां रखने की इजाज़त है। तो अगली हदीस करके ना फिर हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मकासद थे ज़्यादा अज़वाज मुताहरात रखने के, और अल्लाह ताला का भी हुक्म था। तो 7वीं हदीस करके इंशाअल्लाह हम देखते हैं। हदीस नंबर 7, हदसना अली इब्नुल हकमी अल अंसारियु हदसना अबू अवानता अन रकबता अन तलहतल यामिया अन सईद इब्न जुबैरिन क़ाला, हमसे अली बिन हुक्म अंसारी ने बयान किया, हमसे अबू अवाना ने, उन्होंने रुकबा बिन मुस्कला से, उन्होंने तलहा बिन मसरफ से, उन्होंने सईद बिन जुबैर से, उन्होंने कहा, इब्ने अब्बास ने मुझसे पूछा, क़ाल अली इब्ने अब्बास ने मुझसे पूछा, हल तज़व्वजता, क्या पूछा इब्ने अब्बास ने कि तुमने निकाह किया है? कुल्तु, मैंने कहा, ला, नहीं। काला, तो उन्होंने कहा, फ़तज़व्वज, तो निकाह कर ले। तो जब उन्होंने पूछा कि इब्न अब्बास से कि तो आपने निकाह किया, तो उन्होंने कहा मैंने निकाह नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बस तो निकाह कर लो। क्यों निकाह कर लो, क्या बताते हैं आगे, फ़इन्ना खैरा हाज़िल उम्मती अक्सरुहा निसा, इसलिए कि इस उम्मत के बेहतरीन शख्स जो थे, फ़इन्ना, तो बेशक, खैरा, बेहतरीन, हाज़िल उम्मती, इस उम्मत के बेहतरीन शख्स थे, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर उहा निसान, उनकी बहुत सी बीवियां थी। तो जो है, तुम भी निकाह कर लो, जो बेहतरीन शख्स थे उम्मत के, उनकी भी बहुत से बीवियां थी। तो जो एक रात में सब बीवियों के पास जाना आप सब का रोज़ाना का मामूल ना था। इससे आपकी क़ुव्वत का अंदाज़ा होता है। आप रात में क़यामुल लैल करते थे, लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे। आपकी पिंडियाँ फूल जाती थी, उन पे सूजन हो जाती थी, और फिर 9 और रोज़ फिर आप रोज़े रखते थे, मुसलसल रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि रोज़े रखते थे तो लगता था कि कभी छोड़ेंगे नहीं, और फिर छोड़ भी देते थे। तो रातों को लंबा क़याम और रोज़े रखना, ये आपके कमालात का इज़हार है। और जो है, अज़वाज इतनी सारी जो कसरत अज़वाज थी, अल्लाह का हुक्म था। और तमाम अज़वाज मुताहरात जो थी, कंवारी थी, बेवा थी, बच्चे लेके भी आई थी आपके पास। सिर्फ़ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी, वो कंवारी थी, जो आपको रेशम के कपड़े में लपेट कर आसमान पे आप सल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिखा दी गई थी। तो हम देखते हैं कि आप सल्लम की मुतादिद और ज़्यादा शादियों के मक़ासिद हम देखते हैं। ठीक है, तो आप सल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे, उसका तक़वा करने वाले थे। तो नबी सल्लम से बढ़कर पारसाई तक़वा में कोई भी आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। आप जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह का तक़वा करने वाले थे, उसकी इबादत करने वाले थे, और आपकी ज़्यादा शादियाँ थीं। तो आपकी जवानी का जो वक़्त था, तो उस वक़्त अभी हम देखते हैं कि आप सल्लम की उम्र 25 साल थी,
اور آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی جن کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے کوئی عیش و عشرت کے لیے شادیاں نہیں کی تھیں، اور جو ہے ان کے جو ہے کچھ مقاصد تھے، اور وہ مقاصد کیا تھے کہ ایسا کرنے میں بہت سے دینی اور دنیاوی مقاصد کا فرما تھے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عرب قبائل کی محبت اور ہمدردی حاصل ہو اور دشمنی باقی نہ رہے، اور آپ اپنے عزیزوں و خاندانوں کی تعداد بھی بڑھائی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ گھر کی زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ سسم کی تاکہ ایکسپوز ہو، جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ سسم کی ازواج مطہرات نہیں بیان کی نا، وہی ہمیں آپ سسم نے جو سکھایا بتایا، تو گھر کی زندگی جو ہے ایکسپوز ہو۔ اور باہر سے آنے والی جو بھویں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، ساری بھویں نہیں، کیا کرتی ہیں کہ سسرال کی باتیں کرنا، اس کو سنا، اس کو بتا، اس کو میسج کر، اس کو وہ کر، سسرال کا مذاق اڑانا، اور جو ہے سسرال کے سارے عیب نکالنا، گویا کہ وہ اپنے ہی گھر کو جو ہے بے پردہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنا ہی سطر پھاڑ رہی ہوتی ہیں۔ ساری نہیں ہوتی ایسے، بعض تو بیٹیوں سے بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو بیٹی ہوتی ہے، وہ گھر میں کوئی عیب بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو چھپا دیتی ہے۔ بعض بیٹیاں بھی گھر کو جو ہے گھر کا سطر کھول دیتی ہیں۔ یہ سب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وائس ورثہ ہوتے ہیں۔ تو ساری بیٹیاں جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سطر چھپائیں، وہ بھی بات کر دیتی ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی، اسی طرح بویں بھی۔ تو انسانی فطرت تمام انسان تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سسم کی پاکیزہ زندگی پتہ چلتی ہے، آپ کی 9 بیویاں تھی، کبھی کسی نے کوئی عیب نہیں نکالا، تو اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو آپ نے تعلیمات بھی دی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ پر کتنے الزامات لگائے گئے تھے، جیسے کہ ساحر ہیں، کوئی کہتا تھا ساحر ہیں مجنون۔ جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا، آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا پیغمبر، تو کوئی کہتا تھا ساحر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، اور سارے الزامات آپ کو لگائے۔ تو ان سب الزاموں کا بھی رد کرنا تھا زیادہ بیویوں کے ذریعے، ورنہ کوئی نہ کوئی بیوی تو کہہ دیتی، تو کسی نے کوئی عیب نہیں نکالا کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، کسی نے نہیں عیب نکالا، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عرب قبائل کی محبت اور ہمدردی حاصل ہو اور دشمنی باقی نہ رہے، کیونکہ جب شادی ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی تھی کسی بھی قبیلے کی کیونکہ وہاں کی عورت سے، اور اپنی عزیزوں اور خاندانوں کی تعداد بھی بڑھانی تھی کہ آپ سسم جو ہے امت مسلمہ کی نفری کی کثرت پہ فخر کریں گے۔ عورتوں کے ذریعے جو گھریلو زندگی کے مسائل تھے، وہ دوسروں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن گئے۔ آپ پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے، جیسے ساحر، مجنون، شاعر وغیرہ ہونے کا، ان سب الزاموں کا بھی رد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے گواہ سب سے پہلے آپ کے گھر والے اور خاندان والے ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان لوگوں کی بیٹیاں بھی تھیں جو آپ سے عداوت رکھتے تھے، جو آپ سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں میں سے 2 بیویاں جو تھی، جو آپ کے دشمنوں کی بیٹیاں تھیں، ام حبیبہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ جب ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا تو ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ کے بہت دشمن تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کتاب البدء میں جب پہلی حدیث بھی پڑھی تھی تو اس نے کہا، کیا کہا تھا بادشاہ کے درمیان میں ابو سفیان نے، وہ جھوٹ نہیں بول سکے تھے، انہوں نے سب آپ سے کی خوبیاں بتائی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مکہ کے لوگ نہ میرے سامنے ہوتے تو میں جھوٹ بول دیتا۔ تو آپ کی سچائی کے تو سب قائل تھے۔ پھر ایک جو تھی دوسری آپ کی صفیہ بنت ہوئی تھی جو تھی، تو وہ جو ہے آپ کے دشمن، وہ بھی اس کا باپ بھی آپ کا دشمن تھا، ہوئی بن اختب، وہ بھی آپ کا دشمن تھا۔ تو صفیہ جو تھی ہوئی بن اختب کی بیٹی تھی۔ تو اس سے بھی آپ کا وصف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایسا کر کے دشمنوں کی بیٹیوں سے جو ہے عداوت ختم ہوئی، اور آپ نے ایسا کر کے وسعت قلبی اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اور آپ کی ازواج میں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، کوئی بیوہ نہیں تھی، کوئی طلاق یافتہ نہیں تھی، تو کوئی آپ سے عمر میں بڑی تھیں، ٹھیک ہے نا، اور مطلقہ تھیں، کوئی بچے لے کے آئی تھیں۔ ان سب کے باوجود راتوں کو قیام بھی کرتے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اپنی ازواج کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اور جو ہے اتنی عبادت کرتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی صورتیں، سورۃ النساء، سورۃ البقرہ، کہ آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھی، ان پہ ورم اور سوجن آ جاتی تھی، اور جو ہے روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور روزہ وصال رکھتے تھے۔ وہ ایسا روزہ وصال اس کو کہتے ہیں
جو بغیر افطار کے، اس افطاری بھی نہیں کرتے تھے، روزے پہ روزے رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک رات میں سب بیویوں کے پاس جانا روزانہ کا معمول نہیں تھا، اور اس سے آپ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کے کمالات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور جو ہے ازواج مطہرات کی کثرت جو تھی اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا، لوگ جو ہے نا مسلمان بھی بہک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا 7 سال میں نکاح، 9 سال میں رخصتی، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ آپ کو ریشمی کپڑے میں لپٹ کر آسمان پہ دکھائی گئی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے چھوٹی تھی، ظاہر ہے ایک بچہ جتنی تعلیمات کو جذب کر لیتا ہے، جو ہے اس کو ایکوائر کرتا ہے، اتنا ایک بڑی عمر کا جو ہے شخص نہیں اتنا جو ہے تعلیمات کو لے سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ آپ سے سیکھا، آپ سے طب بھی سیکھی، اسٹیٹکس بھی سیکھی، حدیثیں بھی سیکھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں جتنا علم ہے اس کا 50% نصف علم ہمیں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہے۔ اور جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، زمین کے مسئلے، کچھ تو کہتی کہ ہماری ماں، ہماری والدہ موجود ہے تو ہم کو اور کسی سے کیا پوچھیں۔ انہوں نے کتنی ساری حدیثیں ہمیں ان کے ذریعے ملی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ 48 ایئرس، نصف صدی، 50 سال میں 2 سال کم جو ہے دین کی خدمت کرتی رہی، یتیموں بیواؤں کو یتیموں کو دیکھتی رہی، دین کو پھیلاتی رہی۔ صحابہ کرام بھی ان کے پاس جاتے تھے۔ تو اس امت میں تو یہ حدیث میں یہی بتایا گیا کہ اس امت میں کہ جو ہے بہترین شخص جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بہت سے نکاح کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں۔ ابن عباس کا مطلب ہے کہ نکاح کرنا افضل ہے، کیونککہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں، بہت سی بیویاں کی، حالانکہ آپ تقوی، خدا ترسی اور فضیلت اور بزرگی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بیویاں اپنی آخری حصے میں کی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی نیت شہوت رانی یا عیاشی کی تھی، کیونکہ عین جوانی میں آپ نے ایک بڑی عورت حضرت خدیجہ پر قناعت کی رضی اللہ عنہا، بلکہ اس میں بہت سی مصلحت تھیں۔ زیادہ بیویوں کی وجہ سے آپ کے اندرونی حالات کا کھل جانا کہ آپ ساحر جادوگر نہ تھے، جیسے مشرق خیال کرتے تھے۔ عرب کے زوردار قبیلوں کو مسخر کرنا اور مشرف کرنا تھا، عرب کے قبائل کی ہمدردی اور محبت حاصل کرنا تھا، اتنی عورت رکھ کر پھر اللہ سے غافل نہ ہونے کا درجہ حاصل کرنا تھا، اپنے عزیزوں کی تعداد بڑھانا تھا، عورتوں کے مسائل کا خوب پھیلنا تھا، یعنی عورتوں کی جو ہے جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں ان کو پھیلانا تھا۔ اور آپ نے بخوبی جیسے ام حبیبہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی اور اپنے حسن سلوک کا اظہار کیا، کیونکہ یہ جو تھی ام حبیبہ کے باپ حضرت سبز کے بڑے دشمن تھے، اور صفیہ کے باپ، بھائی، خاوند سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔ اس پر بھی یہ دونوں بیویاں آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ آپ کو چاہتی تھیں۔ قوت اور طاقت کا استعمال، باوجود کمی غذا کے یہ خداوندہ تھی، یہ جو ہے خداداد کوالٹی تھی۔ نفس پر کثرت علائق کا بار ڈالنا، تحمل کی عادت پیدا کرنا، عرب میں کثرت ازواج فضیلت اور شرافت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی نا، تو یہ آپ کے کمالات تھے۔ آپ ایاس مزاج نہیں تھے، آپ کو عیاشی منظور ہوتی تو اس کا بہترین وقت جوانی کا موسم تھا، اور آخری عمر میں اتنی بہت سی عورتیں رکھنے اور سب کا حق ادا کرنے سے تو ہمارے پیغمبر کی بے حد فضیلت نکلتی ہے، کیونکہ جب بڑھاپے میں باوجود کمی غذا اور انواع تکلیف کے آپ میں یہ قوت تھی کہ ایک شب میں سب بیوی کے پاس ہو آتے تھے، تو خیال کرنا چاہیے کہ جوانی میں آپ کو کیسی قوت ہوگی۔ اور اس قوت پر آپ 15 برس تک اپنے تئی ایسے روکے رکھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک سن رسیدہ بی بی تھی، کسی عورت پر آنکھ تک نہ ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ قوت کے ساتھ اور عصمت کے ساتھ قابل تعریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے کمالات کے اظہار ہے، سبحان اللہ۔ تو سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، اللہم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد زیادہ شادیوں کے مقاصد تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان اللہ۔ تو یہ ہم سب جاننا بھی چاہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں،
تو ضرور آپ جو ہے بتایا کریں لوگوں کو، آپ تو صحیح بخاری کی اسٹوڈنٹ ہیں، کہ یہ حدیث بتائیں، یہ سارا ریکارڈنگ بھیجیں، تو کیونکہ بہت باتیں ہوتی، بلکہ مشرق اور غیر مسلم تو چھوڑے، ہم خود مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے، ایسی وہ کچھ ہوا تو آپ سسم کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے سب جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے حکم سے ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے مقاصد تھے جو آج آپ نے پڑھ لیے نا، تو یہ مقاصد تھے۔ اچھا، اب جو ہے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ شادی، ایک سے زیادہ شادی میں افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ افراد کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراط و تفریط کیا ہے؟ افراد کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ مثنیٰ ثلاثہ رباع کو دو دو، تو دو دو کو چار کرتے ہیں، اور جو ہے تین کو چھ کرتے ہیں، جو ہم نے پڑھی تھی نا آیت، کہ جو ہے مثنیٰ و ثلاثہ دو دو یا چار چار بیویاں کر لو، تو وہ دو دو کو چار چار کرتے ہیں، اور جو ہے تین تین کو چھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف کثرت کے لیے بیان ہوا ہے، میٹافوریکلی بیان ہوا ہے، لٹرلی کوئی اس کا معنی نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیلان رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث آئے گی اسکرین پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو رکھو، ٹھیک ہے، تو اسلام لائے تھے تو ان کی 10 بیویاں تھیں، تو آپ سے نے کہا کہ 4 کو رکھیں، باقیوں کو طلاق دے دیں، تو افراد کیا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہ ہو، تو اس کو حد ہی نہ ماننا جو قرآن نے مقرر کی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ اس بات کو حرام سمجھ لینا اور اس کو برا بھلا کہنا، دوسری شادیوں کو ناپسندیدہ قرار دینا، اگر کوئی دوسری شادی کرے تو اس کو ناپسندیدہ قرار دینا، تو یہ تفریط ہے۔ تو دوسری شادی کرنا آج کل تو جیسے گالی بن گئی، حالانکہ آپ دیکھیں جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں نہیں کہنا، جب ہم کہتے ہیں ردیت باللہ، یہ کیا ہے کہ ہم اللہ ہونے ہے نا راضی ہیں، ٹھیک ہے، ردیت باللہ، ہم اللہ سے راضی ہے، ردیت باللہ، ہم اللہ سے راضی ہے، اور ہمارے دین کو اسلام ہونے میں راضی ہے، تو ہمیں اللہ کے آگے تو آمنا صدقنا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، تو دوسری شادی کو اس میں تفریط نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں منانا چاہیے، دوسری شادی تو جیسے کوئی کر لیتا ہے تو گالی بن گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب نکاح کے تقاضوں میں کیا کیا آتا ہے؟ 2 اہم چیزیں آتی ہیں، عملی نکات دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہم نے کیا عمل کی باتیں سیکھی نا ان احادیث سے، جو ہماری آج کی احادیث تھیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نکاح کے تقاضوں میں 2 اہم چیزیں ہیں، بیوی کا بیوی کا نفقہ پورا کرنا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، اور قوام کی حیثیت سے اس کو تحفظ دینا، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری کرنا، اگر کوئی جو ہے نامرد ہے، وہ نہیں جسمانی ضرورت پوری کر سکتا تو اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی بچی کی ایسی شادی ہو گئی ہے تو علاج کروانا چاہیے، اور پھر ایک حد تک دیکھنا چاہیے، علاج سے معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے تو اس لڑکی پہ ظلم ہے، ایسے ماں باپ کو بھی پھر اس کو طلاق دلا دینی چاہیے، کیونکہ جسمانی ضرورتیں پوری کرنا اس کو کرنا چاہیے، جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنا عورت پر ظلم ہے۔ مردوں کے لیے 1 سے زائد بیویاں رکھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے، اگر کوئی مرد 1 سے زائد نکاح کر لے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ 4 شادیوں کا حکم ہے، جو اللہ نے الاؤ کی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے اسے حرام یا برا سمجھنا ایمان میں جو ہے خلل پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں بہت کلیئر ہو گئی نا ہمیں، اور جو یہ ہمیشہ ہوتا تھا نا، تو یہ بات کو بھی آپ کلیئر کریں، کوئی کہیں کہ آپ وسلم کی اتنی شادیاں، تو آج آپ نے پورا ڈیٹیل میں حدیثیں پڑھ لی ساری، ٹھیک ہے نا، تو وہ حدیثیں بھی آپ بتائیں لوگوں کو، اور یہ سارے آپ کے پاس تو اسکرین شاٹ آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ تھے عملی نکات، نکاح کے تقاضوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لی، تو ہم چلیں اس پہ اینڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، آپ لوگوں نے اتنی چیزیں پڑھی، اتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی، سب کو کچھ کو معلوم بھی تھا، کچھ نہیں بھی معلوم تھا، معلوم بھی تھا تو یاد دہانی ہو گئی۔ اچھا، کوئی بات رکھنا چاہے گا؟ آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ کون بات رکھے گا اپنی؟ کہ وہ بھی کلیئر ہو گیا نا کہ آپ سسم کی کثرت ازواج کے مقاصد کیا تھے؟ جی، کوئی کچھ کہے گا؟ بسم اللہ۔